مسئلہ یہ ہے کہ کیا شوہر کو بالکل کھلی چھٹی دے دی گئی ہے، اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جب دل کرے، وہ سمجھے کہ نافرمانی ہو گئی ہے تو شوہر کو جو ہے نا بیوی کو مارتا پھرے، زخمی کر دے، داغ ڈال دے، کہ اس طریقے سے مارنے کی اجازت قرآن پاک دیتا ہے؟ اور دلیل کے طور پر قرآن پاک کی آیت ہی پیش کرتے ہیں، مسلمان ہو کر یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے شوہروں کو اجازت دی ہے مارنے کی۔ وہ آیت پاک ہے نا، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تمہاری بیویاں اگر نافرمان ہو گئی ہیں تو پہلے انہیں نصیحت کرو، وہجروہن، اور پھر ان کے بستروں سے جدا ہو جاؤ، اگر اب بھی وہ سدھرنے پر نہیں آ رہی ہیں وضربوہن، انہیں مارو۔ تو اب یہ اس مارنے سے مراد جو نارملی ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ تو یہی ہے کہ جناب بس مجھے لگا کہ جناب یہ میری نافرمان ہو گئی ہے، لہذا اب اس پر میں نے تدریب کر دی، بھائی تم نے فلاں کو مارا ہے، داغ ڈال دیا، کیوں اتنا زور سے مارا تم؟ بھائی نافرمانی کر رہی تھی، کئی دنوں سے میری بات نہیں مان رہی تھی، لہذا اس کو اس نے ایسا مارنا شروع کر دیا کہ نہ پوچھیے۔ تو کیا شوہر کو قرآن پاک کھلی چھٹی دے رہا ہے، اجازت دے رہا ہے؟ یا دیکھیں یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے، مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب کبھی کسی آیت کی تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمارے یہاں چونکہ فرقے بہت زیادہ بن چکے ہوئے ہیں، فکریں بن چکی ہوئی ہیں، تو ہر بندہ اصل میں وہی سمجھتا ہے جو اس کو کسی فکر سے تفسیر مل رہی ہے، بھائی یہی ٹھیک ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے، اسی کے حساب سے وہ پھر تفاسیر بیان کرے گا، پھر 100 طرح کے اعتراضات بھی لازم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے میں اس کے دونوں رخ بیان کرتا ہوں کہ ماضی میں دیکھو کوئی بھی آیت ہمارے سامنے آتی ہے، ہمارے اساتذہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے 1400-1500 سال کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس آیت میں نقطہ نظر کیا کیا رہ چکے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، انسان سمجھتا ہے، تو کسی نے کوئی تفسیر اپنی سمجھ کے ساتھ کی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو۔ تو ماضی میں جو 1400 سال جب ہم دیکھتے ہیں نا تو 2 نظریات اس آیت کو سمجھنے کے حوالے سے رہے ہیں۔ میں دونوں کے بھی دلائل آپ کو ذکر کرتا ہوں، پھر آپ خود سمجھ جائیں گے کہ کون سا قول ایسا ہے جو قرآن پاک کے مزاج کے حساب سے ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر شوہر کو براہ راست شوہر کو یہ تینوں احکامات دیے ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، کہ بیوی جب نشوز کی کیفیت میں چلی جائے اور نافرمانی حد سے گزر جائے اس کی، تو اللہ نے فرمایا فعظوہن، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اس کو واعظ کرنا ہے، دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ وہجروہن فی المضاجع، کہ آپ اس سے بستر جدا کر لیں، اور تیسرا حکم اللہ نے دیا کہ اس سے بھی بات نہ بنے تو وضربوہن، کہ اب آپ نے اس کو مار سکتے ہیں، مارنے کی اجازت ہے۔ تو براہ راست یہ حکم شوہر کو دیا گیا ہے کہ پہلا سٹیپ بھی شوہر نے کرنا ہے، دوسرا سٹیپ بھی شوہر نے کرنا ہے، اور تیسرا بھی براہ راست شوہر کر سکتا ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ بنا اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس پر دلائل کیا ہے، دیکھیے گا دلیل نمبر 1 یہ ہے، اسی آیت کے پیچھے آپ دیکھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ قوام ایک سربراہی کو کہا جاتا ہے، تو شوہر جب سربراہ کی حیثیت اختیار کر گیا تو سربراہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اختیارات ہونے چاہیے، اب وہ اختیارات کو استعمال بھی کر سکتا ہے، اور تعدیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو جسے ہم کہتے ہیں نا سباق کلام کا کرینہ، آیت بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، اور اس کے پاس اختیارات یہ ہونے چاہیے کہ وہ ادب کے لیے کسی کو ضرب کر سکتا ہے۔ ہاں پھر اس کے اندر مزید تفصیل آ جاتی ہے کہ بھائی جب وہ مارے گا شوہر تو اس کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے یا نہیں، وہ کیسے مارے گا، کیوں مارے گا، اور کتنا مار سکتا ہے۔ پھر یہاں ہم وضاحت لے لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان سے، جو صحیح سند کے طور پر مروی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ جو مارنا ہے یہ تبریح کے طور پر نہیں ہونا چاہیے، اس کی ممانعت فرمائی۔ تبریح کس کو کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آپ کسی کو ماریں کہ اس کے جسم پر داغ پڑ جائے، چہرے کو نہیں مار سکتے، شرمگاہوں پر نہیں آپ مار سکتے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی بھی ہاتھ سے مارا، لکڑی سے مارا یا کسی چیز سے مارا کہ اس کے جسم پر نشان پڑ جائے گا، اس کی اجازت نبی علیہ السلام نے نہیں دی۔ آسان الفاظ کے اندر کہ میں آپ کو بس ہلکا سا ایک تعدیب کے طور پر مار سکتا ہوں، یہ ایک رخ ہے اس کا جو بن جاتا ہے۔ لیکن اس پر بھی مزید سوالات اور اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھائی جو عورت آپ کے سمجھانے سے نہیں سمجھی، جو عورت بستر جدا کرنے سے نہیں سمجھی ہے، وہ اس طریقے سے مارنے سے کیا سمجھے گی، کئی سوالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایک رخ ہے تصویر کا، سمجھ لیا، اس کے اندر مزید کوئی دلیل نہیں۔ دوبارہ میں مختصراً ذکر کرتا ہوں کہ اللہ نے براہ راست شوہر کو یہ حکم دیا مارنے کا،
بھائی دلیل کیا ہے؟ ہم کہیں گے کہ پیچھے کی جو بات ہے سباق کلام الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے سربراہی دی ہے، سربراہ ہونا یہی قرینہ ہے کہ یہ مارنے کا حکم شوہر کے لیے، یہ دلیل آپ اپنے سائٹ پہ رکھ لیں۔ اب دوسرا نقطہ نظر بھی دیکھیں جو تابعین میں سے عطا تابعی، محققین میں سے محقق ابن عربی بھی گزرے ہیں، ابن الفرس بھی گزرے ہیں، اور علماء کی ایک جماعت گزری ہے جو اس موقف کو اختیار کرتی تھی، اور وہ یہ ذکر کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں جو مارنے کا حکم دیا ہے یہ براہ راست شوہر کو حکم نہیں دیا۔ اچھا، یہ شوہر کا حکم ہے ہی نہیں ہے، بلکہ براہ راست جو حکمران ہوتے ہیں یہ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ خاندانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ایک سسٹم ایسا بنائیں کہ وہاں پر اگر گھر کے معاملات پیار محبت سے سمجھانے سے نہیں سدھر رہے ہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ سے بھی نہیں سدھر رہے ہیں، تو پھر وَاضْرِبُوهُنَّ ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے جس سسٹم کے اندر یہ کیس لے کے جائیں، پھر جو سزا کے مستحق ہو، چاہے عورت اگر ناشد ہے اس کو سزا دی جائے، تو یہ حکم کی طرف سے سزا دی جائے گی، شوہر کو اللہ نے براہ راست نہیں کہا تو اٹھ کے ڈنڈا اٹھا کے مارنا شروع کر دے۔ یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے۔ اچھا، قرآن کی اس آیت کو ایسا انہوں نے کیوں سمجھا سر؟ اس پہ اب دلائل تھوڑا سا میں غور کر بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1، قرآن پاک کا مزاج ہم دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جب بھی سزاؤں کی بات کی ہے وہ جمع کے لفظ کے ساتھ کی ہے، براہ راست وہ خطاب مجھے ہی لگ رہا ہے لیکن ہوتا حکمرانوں کے لیے۔ بھائی مثال کے طور پر نمبر 1 اللہ فرماتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور ہے، چورنی ہے، فاقطعوا تم قطع کر دو ان کے ہاتھوں کو۔ کون قطع کرے؟ اللہ ہمیں بیان کر رہے ہیں جمع کے لفظ کے ساتھ کہ تم ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ میرا آپ سے سوال ہے، آپ جواب دیجئے گا، چور میں نے پکڑ لیا، کیا میں سزا جاری کر سکتا ہوں؟ نہیں۔ کیوں؟ آپ کہہ رہے ہو سر کیسے حاکم؟ اللہ نے جمع کا لفظ ذکر کیا، جس طرح اللہ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، میں اس میں داخل ہوں یا نہیں؟ تو میں نماز قائم کروں گا یا نہیں؟ اسی طرح اللہ جمع کے لفظ سے کہہ رہے ہیں فاقطعوا ایدیہما، ہاتھ کاٹ دو چور کے، تو میں کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ تو میں اپنے ہاتھ کیسے کاٹوں گا؟ نہیں، میں نے چور کو پکڑ لیا تو میں نے پکڑا نا چور کو، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ سکتا ہوں گلی میں؟ آپ کیسے کاٹو گے؟ آپ تو کنفرم ہی نہیں کر سکتے کہ بھائی صحیح چور ہے۔ یہ چیز ہے آپ کی زبردست بات، یہ ہے نقطہ، یہ ہے قرینہ کہ جہاں پر اللہ سزا جاری کرنے کی باتیں کرتے ہیں تو سزا کو جاری کرنے کے لیے کچھ اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، اللہ تعالیٰ نے دیگر آیتوں میں سکھایا، وہ جرم ثابت ہونا چاہیے۔ جو چوری مجھے چوری لگ رہی ہے ممکن ہے وہ حقیقت میں چوری نہ ہو، یا جو چوری مجھے چوری لگ رہی ہے ہو سکتا ہے حقیقت میں اس بیچارے کو کوئی ایسی مجبوری ہو کہ اس مجبوری نے مجبور کر دیا یہ کام کرنے کے لیے۔ مثلا ایک شخص ہے، فاقے ہو گئے گھر کے اندر، پڑوسیوں سے بھی مانگ لیا، کسی نے اس کو 1 روپیہ نہیں دیا، ماں مر رہی ہے اس کے گھر میں بھوک سے، بچے مر رہے ہیں، بیچارہ بہت مجبور ہو کے کہیں سے چرا لیا اور پکڑا گیا وہ ہاتھ۔ ایسے مجبوری کے اندر جو چوری کرتے ہیں ان کے ہاتھ تو نہیں کاٹے جاتے ہیں، یہاں پر عذر ہے، شبہ لاحق ہو جاتا ہے۔ تو سر اسی لیے ہم خود سزا جاری نہیں کر سکتے کہ سزا کی بات کرنا خود قرینہ ہے کہ ہر انسان کی بات ہے ہی نہیں، یہاں پر جرم کو ثابت بھی کرنا پڑے گا۔ دوسری آیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانیہ ہو یا زانی ہو تم کوڑے لگاؤ 80 ان کو۔ جمع کے لفظ کے ساتھ اللہ نے خطاب کیا، براہ راست مجھے خطاب ہے، آپ کو خطاب ہے، ویسے ہی جیسے آتوا الزکاۃ، تم سب زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایک زانی مجھے پکڑ لوں میں کسی کو تو یہ 100 کوڑے میں لگاؤں اس کو گلی میں کھڑے کر کے؟ یہاں پر بھی وہی چیز آ جائے گی کہ جب سزا کی بات اللہ نے کی، یہی سب سے بڑا قرینہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کی یہاں اختیار دینے کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ ان کی بات چل رہی ہے جسے ہم کہتے ہیں اولی الامر جو ہوتے ہیں، حکمران جو ہوتے ہیں، جو پہلے جرم کو ثابت کریں گے پھر اس حساب سے فیصلہ کریں گے، حکم جسے کہا جاتا ہے۔ تو سزا کی بات کرنا قرآن کا ایک عمومی مزاج ہے کہ وہ جمع کے لفظ کے ساتھ ذکر کرتا ہے، بظاہر لگتا ہے کہ وہ براہ راست ہمیں خطاب ہے لیکن وہ براہ راست ہمیں خطاب نہیں ہوتا، حکمرانوں کو خطاب۔ اچھا، تیسری مثال میں اس کی دے دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، جو تہمت لگائے 80 کوڑے لگا دو۔ یہاں پر بھی حکم میں لگا دوں 80 کوڑے، آپ مجھے منع کریں گے۔ چوتھی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا، قتل کر دو، پھانسی لگا دینا اس کو، جو زمین میں فساد فی الارض ہے، سزائے موت بھی دے سکتے ہیں ہم ان کے، اور دیگر سزائیں بھی دے سکتے ہیں۔ میں دے دوں سزا؟
یہی حکمرانوں کی بات چل رہی ہے، اور ڈبل فساد ہو جائے گا، جس کا جو یس کرے گا وہ بولتا ہے۔ اب قرآن کے مزاج کو سب سے پہلے جو کتاب دنیا کی ہم پڑھتے ہیں اس کا مزاج تو پتہ چلے کہ وہ بات کس طریقے سے کرتا ہے، اس کے بعد ہم استدلالات کریں گے۔ قرآن پاک کا عمومی مزاج یہ ہے، وہ جب بھی سزاؤں کی بات کرتا ہے تو وہ جمع کے لفظ کے ساتھ بات کرتا ہے عمومی حیثیت میں، لیکن مراد کون ہوتے ہیں؟ حاکم۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا اگر حاکمی مراد ہے تو جمع کے لفظ سے خطاب کیوں کیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ جو حکمران ہے چونکہ وہ ہمارا ہی نمائندہ ہوتا ہے، ہماری ہی رضامندی سے وہ بن کے آتا ہے۔ اسلامی ایک جو حاکم ہے وہ بغیر رضامندی کے تو نہیں سر پہ کھڑا ہو جائے گا، اس لیے اس کا فیصلہ ایکچولی میرا ہی فیصلہ ہوتا ہے، اس لیے جمع کے لفظ کے ساتھ خطاب کیا گیا، لیکن مراد اس سے اولی الامر ہوا کرتے ہیں۔ جب قرآن کا مزاج آپ کو سمجھ میں آ گیا، اب آ جاؤ ان آیتوں کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں فَائِزُوهُنَّ، عورت کو سمجھانا ہے، وَاهْجُرُوهُنَّ، عورت کے ساتھ آپ نے حجر بھی کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اب ضرب تک آپ آ سکتے ہو۔ سوال یہ ہے جس طرح واض و نصیحت میں نے کرنی ہے، حجر میں نے کرنا ہے، اب ضرب کی بات جیسی اللہ نے کی، اسی عطف کو آپ سمجھو کہ بھئی یہ میں نے ضرب کرنا ہے، یا قرآن کے عمومی مزاج کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں۔ عمومی مزاج کو لے کر آئیں گے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ جمع کا لفظ ہے، لیکن جہاں بھی سزا دینے کی بات قرآن کرتا ہے وہ کن کے لیے کرتا ہے؟ حاکموں کے لیے۔ یہ ایک اشارہ نکل رہا ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوا بھئی یہ بھی نکل سکتا ہے، یہ بھی نکل سکتا ہے، احتمال تو دونوں کا ہو گیا نا۔ اب میں آپ کو ایک چیز بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ بولیں کہ یہاں وَاضْرِبُوا براہ راست شوہروں کو خطاب ہے، اس لیے کہ ایک اور سب سے بڑا قرینہ جو ہم نے پیچھے پڑھا سباق کلام، اللہ بیان کر رہے ہیں الرجال قوامون، شوہروں کو اللہ نے سربراہ بنایا ہے، بہت زبردست دلیل ہے۔ لیکن سر تھوڑا سا غور کیا آپ نے، پولیس ہمارے اوپر قوام ہوتی ہے یا نہیں؟ ہر بڑا ادارہ ہمارے اوپر قوام، لیکن پولیس بھی اگر کسی مجرم کو پکڑ لے کیا قوام ہونے کی حیثیت سے خود سزا دے سکتی ہے؟ کیوں نہیں دے سکتی سر؟ اس لیے کہ قوام ہونا الگ چیز ہے، ہر قوام کا سزا جاری کرنا الگ چیز ہے۔ یہی چیز ہم غلطی کر جاتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ پولیس نے ایک مجرم کو پکڑا لیکن پولیس بھی اس کے اوپر سزا جاری نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ پولیس قوام ضرور ہے لیکن سزا جاری کرنے کے لیے شرائط ہیں، شبہات نہیں ہونے چاہیے، وہ فیصلہ قاضی کرے گا، گواہیاں بینات کی بنیاد کے اوپر پھر فیصلہ ہوگا کہ سزا جاری ہو یا نہ ہو۔ تو ہر قوام سزا جاری کرنے کا اہل ہوتا ہے، غلط استدلال ہے ہمارا۔ اچھا سباق کلام سے یہ اشارہ نکلا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ جتنا اہم سباق کلام ہوتا ہے اتنا اہم سیاق کلام بھی ہوتا ہے۔ اگلی بات کیا چل رہی ہے؟ بائی دا وے قرآن کی اس آیت کو سمجھانے سے پہلے میں ایک آپ کو بتا دوں، اگر سباق اور سیاق ان دونوں میں ان کے اشاروں میں اختلاف ہو جائے، یعنی ہم سباق کو دیکھیں تو بات کچھ ہو جا رہی ہو، سیاق کلام کو دیکھیں تو بات میں فرق آ رہا ہو، اس میں کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ یہ ایک باقاعدہ ضابط ہے، اصول تفسیر میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سیاق کلام کو ترجیح ملتی ہے ہمیشہ۔ اگر سباق کلام کچھ اور اشارہ دے رہا ہے، سیاق کلام کچھ اور، آگے آنے والی بات اگر کچھ اور اشارہ دے رہی ہے، تو عمومی ضابطہ یہ ہے کہ سیاق کلام کو ترجیح دی جاتی ہے، سباق کلام کو نہیں دی جاتی، کیونکہ قرائن بات کو بدلنے کے آگے ہی بیان ہوتے ہیں۔ میں اس کی مثال، ایک دنیاوی مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ جیسے بھائی کل میں ایک دعوت پہ گیا تھا، میں نے وہاں کھانا بھی کھایا اور چائے شائے میں نے پی ہے، اس کے بعد دوستوں کے پاس میں چلا گیا۔ یہ میں ایک ہی بات کر رہا ہوں نا، یعنی آپ کے ذہن میں کل کی بات چل رہی ہے، پھر میں نے تیسری بات کی، اس کے بعد میں فلاں جگہ پر چلا گیا تھا۔ اچھا میں جواد سے بھی مل کے آیا ہوں آج، چوتھی بات کے اندر میں نے کہا میں جواد سے بھی مل کے آیا۔ اگر آج میں سیاق میں نہ بولتا، اس آج کے لفظ کو ہٹا دو، آپ اسی جملے کو سیاق کلام کی دلالت کی بنیاد پر کل کا واقعہ سمجھتے، لیکن میں نے جیسے ہی چوتھا جملہ بولا کہ میں جواد سے بھی مل کے آیا ہوں آج، تو سیاق کلام کی دلالت سے آپ نے سباق کے قرائن سائڈ پہ کر دیے اور استدلال کس سے کیا؟ آپ نے سیاق سے کیا اور اس بات کو جدا کر دیا۔ اس آیت کے اندر سباق کلام سے یہ اشارہ نکل رہا تھا کہ اللہ بیان کر رہے ہیں مرد کو ہم نے سربراہ بنایا ہے، یہ بہت بڑا اشارہ تھا، حالانکہ کمزور اس وجہ سے ہے کہ ہر قوام کو سزا دینے کا اختیار ہے، لیکن سیاق کلام دیکھیں وَاضْرِبُوهُنَّ، جیسے اللہ نے بیان کیا کہ عورت کو سزا بھی دی جا سکتی ہے، اس کے فوراً بعد اتنا بڑا قرینہ اللہ نے بیان کر دیا کہ یہاں پر وہی چیز مراد ہے جو عمومی قرآن کا مزاج۔ آگے اللہ نے فوراً فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ
شقاقا بینہما فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا. غور کرنا، اگر تم محسوس کرو کہ یہ دونوں اب ٹھیک نہیں چل رہے ان کا رشتہ، تو لڑکی والوں سے بھی بلا لو، لڑکے والوں سے بھی بڑوں کو بلاؤ، بیٹھ کے صلح کرواؤ. اگر تمہیں لگے میاں بیوی کا رشتہ یہ تم کون ہے؟ یہ میاں بیوی تو ہے نہیں، میاں بیوی تو غائب ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے، میاں بیوی تو غائب ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ قرینہ سیاق میں سب سے بڑا اللہ نے خود دے دیا کہ جب ضرب کی بات آئے گی وہی عمومی مزاج جو قرآن کا ہے اسی سے استدلال پکڑنا. اتنے واضح قرینے یہاں پر موجود ہیں. اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ خلا کے باب کے اندر بھی یہی استدلال کیا جاتا ہے. اللہ نے جب خلا کی بات کی وہاں بھی فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ، اگر تمہیں خوف ہو کہ یہ دونوں حدود اللہ قائم نہیں کر پا رہے میاں بیوی، تو تم کون ہے؟ وہی ہے جس کا اختیار ہوتا ہے، جسے ہم حکم کہتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے جس کے اندر عورتوں کو مارنے کی بات ہے، سباق کلام اشارہ دے رہا تھا شاید یہ براہ راست شوہر کی بات چل رہی ہے، لیکن سیاق کلام دلالت کر رہا ہے کہ یہ بات حکم کی ہے، اس کی چل رہی ہے کہ جس کے اختیار ہے سزا جاری کرنے کے. نمبر 2، قرآن کا عمومی مزاج بھی کیا ہے؟ جب وہ سزا کی بات کرتا ہے وہ جمع کے لفظ کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، لیکن مراد ہم نہیں ہوتے، مراد حاکم ہوا کرتے ہیں. اب تیسری بات کی طرف ہم چلتے ہیں جو محقق ابن عاشور نے ذکر کی تفسیر کے اندر، اور نہایت بہترین بات کی، جس کو میں اپنے الفاظ میں سمجھاتا ہوں. سر دیکھیے گا، لوگ ہر طرح کے ہوتے ہیں، اس میں پڑھا لکھا لوگ بھی ہوگا، جاہل بھی ہوگا، غصے کا تیز بھی ہوگا، بچپنا کسی کے اندر زیادہ ہوگا، نشے کا عادی ہوگا، کچھ ایسا کچھ ویسا وغیرہ وغیرہ. سر آپ کو لگتا ہے کہ قرآن پاک نے اس طرح براہ راست عمومی طور پر پڑھے لکھے کو بھی، جاہل کو بھی، ان پڑھ کو بھی، غصہ جس کا تیز ہو، کوئی نفسیاتی مریض ہو، ان سب کو اختیارات دیے ہیں کہ بھائی آپ ایک اسٹیج پہ جا کے بیوی کو مار بھی سکتے ہیں؟ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں. بالکل نہیں ہو سکتا، یہ لگتی نہیں ہے بات. تو سر یہی وجہ ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی آیت کو ٹھیک طریقے سے نہیں سمجھ رہے، لوگ سمجھ گئے کہ عورت کو مارنے کا اختیار ہے، تو پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، غصے میں کنٹرول ہو یا نہ ہو، سیدھا پہلے رکھ کے اس کو چماٹ مارا جائے گا، پھر ڈنڈوں سے مارا جائے گا، نیل پڑ جائیں گے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی. ایسا حکم اللہ کی طرف سے نہیں دیا جا سکتا. اس لیے محقق ابن عاشور ذکر کرتے ہیں، ان کے جملے پہ غور کرنا. انہوں نے کہا اگر میرے تحت رہنے والے 100 لوگ ہیں، میں حاکم ہوں اور میرے تحت رہنے والے 100 لوگ ہیں، 100 کے 100 پڑھے لکھے ہیں، 100 کے 100 اتنے زبردست لوگ ہیں کہ ان کو دین کے معاملات معلوم ہیں، انہیں یہ بھی پتہ ہے عورت کے حقوق کیا ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ واس کیسے کیا جاتا ہے، حجر کیسے کیا جاتا ہے، ضرب کیسے کیا جاتا ہے، ضرب کی شرائط قرآن نے کیا ذکر کی ہیں. اور یہ 100 کے 100 اس طرح غیر تبریح طور پر عورت کو اگر کبھی ماریں تو ماریں گے اس طرح. اگر تو ایسی کیفیت ہے پھر حکمران اجازت دے سکتا ہے کہ بھائی ایسے کیسز آپ میرے پاس لے کے نہ آؤ، کبھی موقع ہو تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، غیر تبریح ضرب آپ گھر پہ ہی کر دیا کرو، اس لیے کہ لوگ اس مزاج کے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ماحول سمجھدار ہے، جن پر اعتماد. لیکن جس ماحول اور معاشرے کے اندر کوئی اعتماد نہ ہو، ان کو وضو کرنا ٹھیک آتا نہیں، غسل کرنا ٹھیک آتا نہیں بیچاروں کو، ان کو میں قرآن کا یہ حکم ان کے سپرد کروں کہ اللہ کہہ رہے کہ تم مارو، کھلی چھٹی. اچھا، پھر اللہ نے بیان کیا واز کرو. ہمارے یہاں پر یہی ڈائیلاگ سنتے ہیں، میں بڑا سمجھایا ہے، بیوی نہیں سمجھتی. یہ تو ڈائیلاگ تو چلتے بھائی وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ نے فرمایا بستروں کو چھوڑ دو. سر بستر کیا چھوڑ دو، میں کے چھڑ کے آیا پھر بھی نہیں گال سن دی. کہتے ہمارے یہاں عجیب و غریب ڈائیلاگ ہے، نہ واس کا پتہ نہ ان کو حجر کی تمیز، ہم ان کو ضرب کی اجازت کہاں سے دیں. اس لیے محقق ابن عاشور جو جس جانب گئے ہیں نہایت معقول بات کی ہے. انہوں نے کہا سباق کلام یہ قرینہ ضرور بناتا ہے لیکن وہ کمزور قرینہ ہے، سیاق کلام جو قرینہ بنا رہا ہے وہ زیادہ اہم، مزاج قرآن کی بھی زیادہ مطابقت ہے. یہ حکمرانوں کے کام ہے، کسی مرد کو ڈائریکٹلی اجازت نہیں ہے ایسے ماحول اور معاشرے کے اندر کہ ان کے ہاتھ کے اندر قرآن دے رہا ہے ضرب کا حکم. یہ ہے درست، اس کی وضاحت ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ماحول ٹھیک ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں، ان کو ضرب کا بھی پتہ ہے کہ میں جتنا بھی شدید غصے کے اندر چلا جاؤں، میں نے پیار سے بھی سمجھا کے دیکھ لیا، دیکھیں غصہ بڑھتا رہے گا، میں نے پیار سے سمجھایا آپ نہیں سمجھے، غصہ بڑھ گیا. میں نے نفسیاتی حملے آپ پر کیے کہ سمجھ، آپ پھر بھی نہیں سمجھیں، غصہ اور بڑھے گا. اب جب میں نے ضرب کرنا ہے تو میں ایسی ضرب کروں گا آپ کو، الٹی سیدھی ہوگی سر وہ تو لوگوں کو کیسے میں یہ اختیارات براہ راست دے سکتا ہوں کہ جن کا اختیار ہی نہیں ہے اس حکم پر عمل. اللہ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یہ لوگوں کی بالکل طاقت سے اوپر ہے کہ ان کو ضرب کا حکم براہ راست دے دیں اور پھر ہم مطالبہ کریں کہ آپ نے صرف ایسا ہاتھ مارنا ہے.
آپ نے اس سے زیادہ نہیں مارنا، جسم پہ نشان نہیں آنا چاہیے، اور نشان نہیں آئے گا مارنے کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ اس لیے قرآن کی اس آیت کا درست مفہوم اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ جو پہلی تشریح میں نے آپ سے ذکر کی وہ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے قابل علماء کرتے ہیں، اللہ سب کو اجر دے، سب کو ثواب دے۔ قرآن میں جو غور و فکر کرتا ہے اللہ سب کو ثواب دے، لیکن بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ بات یہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، ہاں غور سے بات سنا کریں، لیکن اتباع اور فالو کس کو کرنا چاہیے؟ جو سب سے بیسٹ بات ہے، اپنے غور و فکر کرنا ہے کہ کون قرآن کی شرح ٹھیک بنا رہا ہے، اس کو فالو کریں۔ ہر کوئی غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ثواب دے، اجر دے۔ ویسے سر اللہ معاف کرے، آپ نے اچانک ماحول بدل دیا، جذبات بدل دیے، احساسات بدل دیے ریئلی، اور لیکن میں آپ کو اس بات پر یہ کہنا چاہوں کہ سبحان اللہ، واقعی اسلام یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ معاملہ ہر ایک شوہر کو نہیں دے دیا جائے گا، ہر لیول کا ہی ہے نا، عمر کا بھی اس کے اندر ہے، نوجوانی کا ایک غصہ ہوتا ہے، نوجوانی کی تیزی ہوتی ہے، کوئی بڑھاپے کے اندر ہے، کوئی تکلیف میں، پریشانی میں، ہر ایک کو تھوڑی اجازت دے دیں گے کہ جناب تمہارا جب دل کرے، جب تمہارے نزدیک ثابت ہو جائے کہ نافرمان ہو گئی ہے تو جناب اس پر مارنا شروع کر دو۔ یہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، اور یہ تفسیر زیادہ بہتر لگ رہی ہے اس بات کی کہ یہ حاکم کے پاس جانا چاہیے معاملہ، بالکل یہ ادھر شوہروں کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا۔ دیکھیں اس کو میں دوبارہ سے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، سباق کا کرینہ قوام، ہاں لیکن ہر قوام کو سزا کا اختیار نہیں ہوتا، پولیس کو ہے، رینجرز کو نہیں ہے، صحیح بات ہے، وہ بڑے درجے کے قوام ہے نا، حفاظت کے اوپر براہ راست مامور ہیں، تو قوام سے استدلال اچھا ہے لیکن کمزور ہے۔ لیکن آگے سیاق کا کرینہ دیکھو، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، وہ خود واضح فرما رہا ہے، بات کسی اور کی چل رہی ہے۔ اور تیسری بات یہ، قرآن کا عمومی مزاج کس کے ساتھ ہے کہ اللہ نے جہاں سزا کی بات کی ہے وہاں پر حکمرانوں کی بات کی ہے، وہاں عام جمع کا صیغہ استعمال کیا، لیکن ہماری بات وہاں براہ راست نہیں ہے۔ تو قرآن کو اس کے عمومی مزاج سے سمجھا جاتا ہے، یہ استدلال ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اصول تفسیر کے اندر جو محکمات پڑھائے جاتے ہیں اس میں باقاعدہ سے پڑھایا جائے گا۔ کسی بھی موقع پر جب ہم استدلال کر رہے ہیں عمومی مزاج قرآن کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے تو آپ اس پرٹیکولر حصے سے بس آیتوں کو پڑھ کے استدلال ضرور کر رہے ہیں، لیکن وہ غلط ہو سکتا ہے۔ دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں، ایسا ماحول اور معاشرہ ہے، ایسے لوگ ہیں جن کو بہت زبردست طریقے سے پتا ہے کہ نشوز کس کو کہتے ہیں، عورت ناشیزہ ہوتی کب ہے، وہ شرائط کب پائی جاتی ہیں، واز کرنا کسے کہتے ہیں، اس کا حق ادا کرے، اس کے بعد حجر کرنا کہتے کس کو ہے، اس پر عمل کرنے پر قادر ہو، پھر وہ درب کی طرف اگر جائے، حکمرانوں کی اجازت ہے تو جا سکتا ہے۔ لیکن جس کو یہ کچھ بھی نہیں پتا، ایسے ماحول معاشرے میں اللہ نے بھائی کوئی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ عورتوں پہ ہاتھ اٹھائیں۔ یہ حاکموں کی بات تھی، حاکم ایسے قوانین بنائے، ایسے ادارے بنائے کہ گھر کا ماحول بالکل ٹھیک رہے، مرد کو اجازتیں نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کے اپنے فیصلے خود کرتا چلا جائے۔ سر یقین جانیے دارالفتہ میں جو سوالات آتے ہیں نا، وہ اکثر طور پر یہی ہوتے ہیں کہ جناب شوہروں کی طرف سے یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ ہمیں مارتا ہے، اور یہی شکایات آ رہی ہوتی ہیں، اتنا مارتا ہے کہ نیل ڈال دیے، جب دل کرتا ہے تھپڑ مار دیتا ہے، کہیں شادی میں گئے وہ وہاں پر غصہ آتے مار دیتا ہے۔ شاید انہی باتوں کو سیکھ کر سمجھ کر یہ کر رہے ہیں، حالانکہ قرآن یہ کہنا نہیں چاہ رہا۔ تو اسلام کی خوبصورتی الگ ہے اور ہم سمجھ کے الگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بالکل الگ۔ اچھا ایک سوال یہاں پر اور ضمن کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے انگریز کے یہاں ایسا ہوتا ہے، اگر آپ نے بیوی کو یا بچوں کو مارا تو وہ کال کر کے پولیس کو بلوا لیں گے، تو یہ شاید اسی وجہ سے تو نہیں کہ جناب غلط مار رہے ہیں، آپ خود گھر میں فیصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ گھر میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرب غیر تبریح قرار دیا، وہ اصل میں مارنا ہوتا ہی نہیں۔ وہ جیسے دوست آپ، جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، یہ ہے صحیح، اس کو کوئی مارنا بھی نہیں بولے گا، لیکن ہمارے یہاں یہ پیار کرنا ہے سر۔ اگر میں شرم و حیا وہ طور طریقہ الگ تھا نا اس دور کا، اس دور میں کہا گیا، تو اگر آج بھی شرم و حیا زیادہ ہے خاتون میں تو جیسے کہتے ہیں بھائی یہ کہہ دینا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، آنکھیں دکھانا ہی بہت، آنکھیں دکھا دینا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، مجھے بالکل نہیں لگتا تھا کہ تم ایسا کرو گی، یہ الفاظ بھی خاتون کے لیے بہت ہوتے ہیں اگر اس کی شرم و حیا باقی ہے تو۔ جی ایسے ہی، بالکل ایسے۔ اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے سر آخر میں کہ اکثر مفسرین جو عمومی طور پر اردو مفسرین ہیں وہ نارملی یہی بات بیان کرتے ہیں، میں نے شروع میں آپ سے ذکر کر دیا کہ وہ کرتے ہیں، اللہ سب کو ثواب عطا فرمائے۔ کسی مفسر کا قرآن پاک سے ایک رائے کو انتخاب کر کے لکھنا وہ اللہ کی مراد نہیں ہوتی، یہ بات ہمیشہ دماغ میں۔ ہر تفسیر یہاں میرے سامنے رکھیں، ہر تفسیر میں اچھی اچھی تحقیقات بھی ہوتی ہیں، غلطیں بھی ہوتی ہیں، کفر بھی بکے ہوئے ہوتے ہیں۔ کوئی ایک تفسیر آپ کے سامنے ایسی ہو جس کے اندر میں کفر نکال کے آپ کو نہ دکھاؤں تو سر آپ مجھے سزا دے دیجیے گا، ضرب غیر تبریح والی۔
لیکن اس لیے کہ اللہ کی مراد بدل جائے، جہاں غلطی کریں گے اللہ کی مراد بدل جائے گی۔ تو جو مفسر تفسیر کر اللہ اس کو ثواب دے، اس نے اپنے ذہن کو استعمال کیا، غور و فکر کیا، نتیجہ نکالا، ضروری نہیں وہ ٹھیک ہو۔ اس لیے میں آپ کو یاد ہے ہم نے ایک دفعہ پروگرام میں بھی ذکر کیا تھا کہ سلف ہمارے قرآن کی تفسیر کو لفظوں میں مقید کر کے جانے کو پسند ہی نہیں کرتے۔ صحابہ نے کیوں نہیں تفسیر لکھی، ابو بکر صدیق نے کیوں نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں تفسیر کی کتاب لکھوا دی نبی پاک علیہ السلام؟ اس لیے کہ قرآن ایک ایسا سمندر ہے، اس سمندر کو میں اپنے لفظوں میں کوزے میں سمو کے چلا جاؤں، اس سے بڑھ کر قرآن پاک پہ ظلم کوئی نہیں۔ اس لیے سلف نے اس کو پسند ہی نہیں کیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، ظاہر ہے لوگوں نے قرآن بھی سمجھنا تھا، اجمی لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے، عربی سے زیادہ واقفیت ان کی نہیں، تو ان کو سمجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تفسیریں وقت کی ضرورت بنتی چلی گئی۔ لیکن مقدمہ ہمیشہ لوگوں کو ٹھیک سمجھانا چاہیے کہ تفسیر اللہ کی مراد نہیں، وہ مفسر کا دماغ ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جہاں ٹھیک ہو اللہ ثواب دے، جہاں غلط ہو اللہ پھر بھی ایک ثواب دے کہ قابل قرآن میں غور کر کے چلا گیا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ہر دفعہ یہ ذہن بنا دیتے ہیں اور بن بھی جاتا ہے، چلو اچھی بات ہے، ہم اچھا گمان بھی کر لیتے ہیں، دعا بھی دے دیتے ہیں مفسرین کو، شارحین کے جنہوں نے کام کیا، بہت اچھی بات ہے، یہاں تک تو آپ ٹھیک ہیں۔ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس سے جو نقصان ہو گیا ہے اس کا ازالہ کیسے کریں گے؟ دیکھیں یہ نقصانات ہوتے ہیں، اس لیے سلف نے اس کام کو پسند نہیں کیا۔ یہ نقصان ہوتے ہیں اس لیے پسند نہیں کیا، لیکن کوئی بات نہیں، دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے ایک مثبت اثرات و نتائج نہ ہو اور منفی اثرات و نتائج نہ، ایسے ہی ہے دنیا، امتحان ہے۔ امتحان اسی وقت ہوتا ہے جب پلس بھی ہو اور مائنس بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تفسیریں لکھیں، اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں، بہت سی چیزیں لوگوں کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا، اس کے نقصانات بھی ہیں کہ کبھی کبھی ہم ان لفظوں کو جو تفسیر میں لکھی گئی اس کو خدا کی مراد سمجھ جاتے ہیں، یہ نقصانات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے دیکھیے گا کہ قرآن پاک میں ایک ضمناً آپ کو بات کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ رسول بھیج دے جو تیری قرآن کی آیت تلاوت کریں، قرآن سکھائیں، ان کو علم سکھائیں، اور سب سے آخر کے اندر ہیں وہ تزکیہ کریں۔ صحیح۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اس دعا کو قبول کیا تو 3 مقامات پہ قرآن کی آیت ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو بھیج دیا جو قرآن پڑھیں گے، تزکیہ کریں گے، پھر قرآن کی تعلیم دیں گے، پھر ان کو حکمت سکھائیں گے۔ دوسری لقد من اللہ علی، یہاں پر بھی اللہ نے تزکیے کا پہلے ذکر کیا۔ ہر جگہ اللہ نے 3 مقامات پر جواب دیا اس آیت کا، لیکن تینوں مقامات پر تزکیہ کو پہلے ذکر کر دیا، قرآن کی تعلیم کو اور تزکیہ کو ایک ساتھ۔ صحیح۔ جو دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، وہاں تزکیہ کا ذکر سب سے آخر میں۔ اس پر بھی دیکھ لیں بعض مفسرین ہمارے اردو والے، وہ پتہ کس جانب چلے گئے؟ وہ چلے گئے کہ نہیں، یہ بس اللہ نے جو پہلے لے کر آئے ہیں، اس سے کوئی معنی نیا معنی فائدہ نہیں دیتا، تزکیہ بعد میں ہی ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے سر، میں اس کو اللہ کی مراد، اللہ 3 مقام پہ تزکیہ پہلے ذکر کر رہے ہیں تو وجہ ہوگی، وہ وجہ کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں، سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم بھی یہاں پر ڈرائیونگ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، لائسنس بنوانے چلے جاتے ہیں وغیرہ۔ میرے پاس میرے دوست ہیں، وہ باہر رہتے ہیں لندن میں، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ وہاں پر جس وقت وہ ڈرائیونگ سکھا رہے تھے، ڈائیلاگز دیکھیے گا، وہ ڈرائیونگ جب سکھا رہے تھے تو سکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ جب بھی کار ڈرائیو کر رہے ہو اور آپ کو پیچھے سے کوئی پاگلوں کی طرح ہارن دے رہا ہے، پاں 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 پاں، غصے میں نہیں آنا، آپ اسی وقت فوراً تصور کر لینا کہ پچھلی گاڑی میں آپ بیٹھے ہو، اگلی گاڑی میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ کیا آپ کے دماغ میں جائے گا؟ اگر آپ پچھلی گاڑی میں ہیں اور آپ اس طرح ہارن کر رہے ہیں اور سامنے والا گاڑی نہیں ہٹا رہا، ہو سکتا ہے ایمرجنسی ہو آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی بہت ضروری کام ہو، تو آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ ڈرائیونگ سکھاتے ہوئے بتائی جا رہی ہے بات۔ یہاں سے میں نے ایک نقطہ اخذ کیا کہ تزکیہ ہمیشہ یاد رکھیے گا تعلیم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم لوگ تعلیم پہلے دے رہے ہوتے ہیں، تکبر بھر جاتا ہے دل کے اندر، تزکیہ بعد میں کرتے ہیں، پلے کچھ نہیں پڑ رہا ہوتا۔ تعلیم جس وقت انسان دیتا ہے ساتھ تزکیہ ہوتا ہے، دل کو صاف، کیونکہ علم اپنے ساتھ بڑا پن لاتا ہے تو تکبر بھی لے کے آتا ہے، اس لیے تزکیہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جن اساتذہ سے پڑھتے ہیں وہ آپ کو کیا سکھا رہے ہیں، وہ تزکیہ آپ کا ساتھ ساتھ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ جس طرح آپ اکثر اوقات مجھے کہتے ہیں کہ سر آپ اپنے بیان میں بول کے تو نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ثواب دے، سر یہ تزکیے کے یہ وہ ڈائیلاگز ہیں جو لوگوں میں تزکیہ پیدا کرتے ہیں کہ کوئی بھی قابل عالم ہے وہ عالم نبی نہیں ہے، اپنی طرح سے 100% دیا، اللہ کیوں نہ ثواب اس کو دے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی اجتہاد کرتا ہے غلطی پر بھی اللہ ثواب اس کو دے دیتے، اس نے محنت کی ہے، قرآن میں اللہ کے کلام کو سمجھنے میں محنت کی ہے، ضائع نہیں ہوتی یہاں پر محنتیں، ثواب ضرور ملتا ہے۔ لیکن ہمیں پتہ چل جائے کہ جو غلطی ہے ہم اس سے بچ کے رہیں گے، یہ ہے جی۔